कुछ अरसे बाद एक सुहानी सुबह को GHQ से एक खुफिया खत मौसूल हुआ। हुक्म हुआ, इस मुहिम को मकबूल बनाने के लिए एक अखबारी मजमून लिखो। वक्त आने वाला है कि वो तुम्हारे जूते पॉलिश किया करेंगे। अगर 1970 की इब्तिदा में सियासतदान, ताजर और दानिश्वर मगरबी पाकिस्तान से ज़हनी राब्ता तोड़ चुके थे, तो क्या बंगाली सिपाही इस वबा से महफूज थे? क्या किसी अंदरूनी शोरश को फ़रोग़ करने के लिए उन पर भरोसा किया जा सकता था? क्या हिंदुस्तानी जाहरियत की सूरत में उनका तर्ज अमल मुहिब वतन सिपाहियों जैसा होगा? दूसरे लफ्ज़ों में, क्या वो ज़हनी और जज्बाती तौर पर बाकी फ़ौज से हम आहंग थे? मैं पहला शख्स न था जिसके जहन में ये सवाल उलबला रहे थे। मुझसे पहले भी कई अफराद इस तशवीश का शिकार बन चुके थे। इनमें से एक मेजर जनरल खादम हुसैन राजा थे, जो मशरक़ी पाकिस्तान में मुतय्यन वाहिद डिवीज़न 14 के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे। ज़ेर कमान सिपाहियों की नफसियाती उलझनों से बाखबर रहना उनका सरकारी फ़र्ज़ भी था। उनके दिल में शुबहात का कीड़ा उस वक्त पैदा हुआ जब 1969 के आखिर में बंगालियों और गैर बंगालियों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हुए और बंगाली सिपाहियों को इसे फ़रोग़ करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। इस नाजुक मौका पर बंगाली सिपाहियों का नज़्म ज़ब्त बज़ाहिर कायम रहा, मगर उन्होंने मौसर कार्रवाई करने से गुरेज किया। यूँ पता चलता था कि वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। ख़तरे को भांपते हुए जनरल राजा ने उन्हीं दिनों जनरल हेडक्वार्टर GHQ को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें मुकामी सूरत हाल का तज्ज़िया करने के बाद सिफारिश की गई कि अलहदा बंगाली और गैर बंगाली यूनिटों का फ़र्क ख़त्म किया जाए और बंगाली नफरी को गैर बंगाली पलटनों में ज़म कर दिया जाए। उन्होंने ये तजवीज़ भी पेश की कि मशरक़ी पाकिस्तान की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र वहाँ मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले यूनिटों की तादाद बढ़ाई जाए। जनरल राजा की तजावीज़ सदर पाकिस्तान जनरल याहिया खां की उस तकरीर की रूह से मुतसादिम थी जो उन्होंने 28 जुलाई 1969 को कौम के नाम नशर की थी। उन्होंने ऐलान किया था कि फ़ौज पाकिस्तान में बंगालियों की तादाद दुगनी कर दी जाएगी और यह कार्रवाई बंगालियों की शिकायत दूर करने की तरफ पहला कदम होगा। सदर पाकिस्तान ने, जो फ़ौज के कमांडर इन चीफ भी थे, ये फैसला करते वक्त मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत हाल को क्यों पेश नज़र न रखा? इसकी दो ही वजूह हो सकती हैं। या तो उन्हें बंगाली सिपाहियों की नफसियाती कैफियत का एहसास न था, और या वो किसी सियासी मसलहत के तहत इससे पहलू तय कर रहे थे। सदर पाकिस्तान और जनरल राजा की सोच में इस तज़ाद के बावजूद मौखर ज़िक्र को अपनी तजावीज़ की सेहत और अफादियत पर इतना यकीन था कि उन्होंने हिम्मत न हारी और GHQ पर मतवातर जोर देते रहे। कुछ अरसे बाद एक सुहानी सुबह को GHQ से एक खुफिया ख़त मौसूल हुआ। जनरल साहब समझे कि उनकी उम्मीदों की कली खिलने लगी है। उन्होंने पूरी इश्तियाक बेताबी से खाकी लिफाफा खोला। लिफाफे के अंदर एक और लिफाफा था। उसे चाक किया, ख़त का मतन पढ़ा तो उसमें कुछ और ही निकला। इस ख़त के ज़रिए जनरल राजा को कमांडर इन चीफ का यह हुक्म पहुँचाया गया था कि मशरक़ी पाकिस्तान में 2 मज़ीद खालिस बंगाली पलटनें खड़ी की जाएँ। पहले से मौजूद बंगाली पलटनों की तादाद 7 थी, जिनमें से 4 मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद थीं। गोया अब इस सूबे में खालिस बंगाली पलटनों की तादाद 6 हो जाएगी। याद रहे, उन दिनों मशरक़ी पाकिस्तान में गैर बंगाली पलटनों की तादाद 8 थी। GOC के लिए तशवीश का बायस हुआ। उन्होंने इस मसले पर मज़ीद सोचा और तय किया कि इस सिलसिले में मज़ीद ख़त किताबत बेअसर होगी, इसलिए खुद जाकर इस हुक्म के ख़तरनाक मुज़मरात से GHQ को आगाह करना ज़रूरी है। चुनाचे वो रावलपिंडी पहुँचे और मुतलका हुकाम को बताया, अगर आपका मकसद एक अलग बंगाली आर्मी खड़ी करना है तो बेशक नई से नई बंगाली पलटनें खड़ी करते जाएं, लेकिन अगर आप फ़ौज और मुल्क को मुत्तहिद रखना चाहते हैं तो अज़राए मेहरबानी मौजूदा बंगाली पलटनों को बाकी फ़ौज में ज़म कर दिया जाए। जब ये नुक्ता नज़र सदर पाकिस्तान को पेश किया गया तो वो सोच में पड़ गए। एक तरफ सियासी मसलहतों का तकाजा था कि फ़ौज में बंगाली नुमाइंदगी को बढ़ाया जाए, और दूसरी तरफ मुकामी कमांडर मशवरा दे रहा था कि मौजूदा बंगाली पलटनों का वजूद ख़त्म कर दिया जाए। फैसले की इस मुश्किल साथ में जनरल याहिया ने वही किया जो तज़ब्ज़ुब के शिकार कमांडर अमूमन किया करते हैं। जनरल याहिया ने एक बैन रास्ता तलाश किया और फैसला दिया कि नई पलटनें कायम करने के साथ साथ मौजूदा बंगाली पलटनों को गैर बंगाली पलटनों में ज़म करने की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। इसकी इब्तिदा यूँ हुई कि 19 FF में बंगाली सिपाहियों की एक कंपनी शामिल कर दी गई। बाद में 25 पंजाब में एक बंगाली कंपनी ज़म करने का प्रोग्राम था। ख्याल था कि अगर यह तजर्बा कामयाब रहा तो ज़म करने की इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा।
19FF में बंगाली नफरी की शमूलियत के मौका पर 31 दिसंबर 1999 को फोर्ट्रेस स्टेडियम ढाका में एक तकरीबी परेड हुई जो बखैर खूबी अंजाम पाई। अलबत्ता GOC के जहन में यह कांटा बराबर खटकता रहा कि अगर 19FF में जमशुदा बंगालियों ने किसी बहाने मसलन हम गंदम की बजाय चावल खाएंगे शोरश बर्पा कर दी तो यह तजर्बा महंगा पड़ेगा। GOC का खदशा बेबुनियाद साबित हुआ। 19FF बंगाली नफरी समेत मशरकी पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ अंजाम देती रही और बाद अज़ां अपनी बारी पर मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल हो गई। बखैर गुज़िश्त इस कामयाब तजर्बे के बावजूद जम करने की स्कीम आगे न बढ़ सकी क्योंकि इस बारे में सदर ममलिकत ने ज़बानी आहिस्ता रवी का हुक्म दे रखा था। ये तो थी रुदाद अदगाम की पॉलिसी की। अब ज़रा बंगाली नफरी को दुगना करने का हुक्म का भी हाल सुन लीजिए। इस हुक्म पर बड़े ज़ोर शोर से कार्रवाई शुरू हुई। अबलागे आमा के ज़राए को इसकी तशहीर के लिए खसूसी अहकाम जारी हुए। लुढ़कते लुढ़कते एक हुक्म मुझ तक भी पहुँचा क्योंकि मैं भी इश्तिहारी मशीनरी का एक अदना सा पुर्जा था। हुक्म हुआ इस मुहिम को मकबूल बनाने के लिए एक अखबारी मजमून लिखो। मैं इस हुक्म को पल्ले बांधे चटागांग पहुँचा जहाँ 8 बंगाल रेजिमेंट का सेंटर था। ज़रूरी क्वाइफ वहीं से मिल सकते थे। वहाँ पहुँचा। सेंटर कमांडेंट अपने दफ्तर के बाहर पुरबहार चमनिस्तान में धूप सेंक रहे थे जिनको अपनी बंगाली कौमियत का एहसास और मुजीबुर रहमान के ज़ाती कुर्ब पर बहुत फ़ख्र था। वो लान में बार बार पंजों के बल खड़े होकर अपने आप को ऊपर की तरफ खींचते। बज़ाहिर ये जिस्मानी वर्जिश की उम्दा आदत थी लेकिन शायद इसके पीछे कोई नफ्सियाती उलझन थी जो मेरी मौजूदगी 6 फुट कद में और शदीद हो गई थी। कर्नल साहब ने मेरी आमद का मकसद जानते ही दो टोक कहा, बंगालियों का कोटा दुगना करने का क्या ढिढोरा पीटना चाहती हो? छोड़ो इसको, क्योंकि अगर सदर के हुक्म पर 100% अमल हो जाए तो भी अफवाज पाकिस्तान में बंगालियों की तादाद बमुश्किल 15% हो जाएगी। हालांकि वो कौमी आबादी का 56% है। कर्नल मोहजमदार से कोई आध पौन घंटा बसीरत हासिल करने के बाद मैं उनके दफ्तर से निकला और एक और मगरबी पाकिस्तानी दोस्त के यहाँ गया। दोपहर के खाने पर मेज़बान ने सेंटर कमांडर का अज खुद जिक्र छेड़ा और बताया कि चंद माह पहले बंगाली रंग रूटों का एक दस्ता सेंटर में अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद कराची रवाना होने लगा तो कर्नल साहब ने उसे खिताब करते हुए फरमाया, तुम अब खुददार बंगाली सिपाही हो, तुम वहाँ पंजाबी अफसरों के बूट पॉलिश करने नहीं जा रहे। वक्त आने वाला है कि वो तुम्हारे जूते पॉलिश किया करेंगे। कर्नल मोहजमदार बंगाली सिपाहियों के वाहिद सरपरस्त और बही ख्वाह नहीं थे। उन्हें एक हाजिर नौकरी वाले बंगाली लेफ्टिनेंट जनरल और रिटायर्ड कर्नल की एआनत भी हासिल थी। मैं इन दोनों से मिला हूँ। फरवरी में ढाका के शुमाल में जोधीपुर के मुकाम पर एक तकरीब होने वाली थी। इसके मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल वसीउद्दीन थे। उन्हें वहाँ ईस्ट बंगाल रेजिमेंट की दूसरी बटालियन जूनियर टाइगर्स को रेजिमेंटल कलर अता करना था। जनरल वसीउद्दीन इस रेजिमेंट के कर्नल कमांडेंट एजाजी सरपरस्त थे, लेकिन इसके असल सरपरस्त कर्नल MAG उस्मानी थे जो फ़ौज से रिटायर होकर अवामी लीग की सियासत में सरगर्म हिस्सा लेते थे। बाद में वो अवामी लीग के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और मुजीब काबीना में वज़ीर बने। जनरल वसीउद्दीन इस तकरीब के सिलसिले में मगरबी पाकिस्तान से ढाका पहुँचे तो 14 डिवीज़न के ऑफिसर्स मैस में ठहरे। उन्होंने मुझे तलब फरमाया। कर्नल उस्मानी भी मौजूद थे। जनरल साहब ने अपनी तकरीर का मसवदा मुझे दिया ताकि तकरीब से पहले इसकी नकलें बनवा ली जाएँ। मैं तकरीर लेकर वापस आ गया। अगले रोज़ फिर बुलाया गया और इस बार एक नई तकरीर मेरे हवाले की गई। हुक्म हुआ कि पहली तकरीर मनसूख, नई तकरीर तबाह कराई जाए। मैंने दोनों तकरीरों का मुवाज़ना किया। पता चला कि दूसरी तकरीर में कर्नल उस्मानी की खिदमात को ज़्यादा सराहत से सराहा गया है और तमाम बंगाली सिपाहियों से कहा गया है कि आड़े वक्त में इनकी रहनुमाई पर भरोसा करें। तकरीब के बाद इस तकरीर की छपी हुई नकलें मुल्क के दोनों बाजुओं में तमाम बंगाली फ़ौजियों में तकसीम की गईं। कर्नल उस्मानी मुनहनी जिस्म, पस्त कामत, सन खुर्दा शख्स थे। उनके स्याह चेहरे पर सफ़ेदी का वाहिद निशान मूँछों का गुच्छा था जो उनके रुखसारों के गालिब हिस्से पर फैला हुआ था। कर्नल साहब के देरीना दोस्त मजाक से कहा करते थे कि मूँछों से लटका हुआ शख्स देखना हो तो उस्मानी को देख लो। कर्नल रिटायर्ड उस्मानी, कर्नल मोहजमदार और जनरल वसीउद्दीन बंगाली सिपाहियों और अफसरों में खासा असर व रसूख रखते थे। मेजर जनरल खादम राजा इस सूरत हाल से पूरी तरह आगाह थे। वो जानते थे कि बंगाली सिपाही अब ऐसी ज़हनी कैफियत में हैं कि वो अपने गिरदो पेश के सियासी हालात नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जनरल साहब के सामने ये मिसाल मौजूद थी कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान फ़ौजी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जज्बाती वाबस्तगी रखते थे और उनकी हमदर्दियाँ आज़ादी के परवानों के साथ थीं।
اگر اس سیاسی احساس کے باوجود آزادی ملنے تک ان کا ڈسپلن قائم رہا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سیاسی مد و جزر کے باوجود بنگالی سپاہیوں کا نظم و ضبط غیر معینہ عرصے تک قائم رہ سکے گا۔ جنرل راجہ کے اندیشوں کی ایک بنیاد اگرتلہ سازش تھی جس میں ایک فوجی پلان بھی شامل تھا۔ جنرل راجہ کے مطابق اس پلان کے 3 حصے تھے: تمام یونٹوں کے اسلحہ خانے لوٹنا، غیر بنگالی فوجیوں کو غیر مسلح کرنا اور چھاؤنیوں پر قبضہ جمانا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جنرل راجہ نے کسی سرکاری کام کے بہانے اپنے بریگیڈ کمانڈروں کو، جو اتفاق سے غیر بنگالی تھے، ڈھاکہ طلب کیا، انہیں امکانی خطرے کے بارے میں اعتماد میں لیا اور ہدایت کی کہ وہ احتیاطاً اپنی یونٹوں کا کچھ اسلحہ بیرکوں میں رکھیں تاکہ آڑے وقت کام آ سکے۔ جنرل راجہ نے مجھے بتایا، یہ مسئلہ اتنا نازک تھا کہ میں اسے احاطہ تحریر میں نہ لا سکا۔ GOC کے ان خدشات میں حقیقت کا کوئی عنصر تھا یا وہ محض ایک پنجابی جرنیل کے دماغ کا فطور تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنرل صاحب کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے خدشات کو جنم دے رہے تھے، کیونکہ ہم حالات کے ایسے بھنور بھی گھرے ہوئے تھے جہاں واقعات کا منطقی تجزیہ مشکل تھا۔ مثلاً ایک دن یوں ہی میں اپنے دفتر سے نکلا اور ایک بنگالی افسر کے دفتر چلا گیا۔ وہاں ایک اور بنگالی بیٹھا تھا، دونوں محو گفتگو تھے۔ مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ خاموشی کے چند ناگوار لمحے انتظار کرنے کے بعد میں نے کہا، کہیے جناب، کیا ہو رہا ہے؟ میزبان بولا، دراصل ہم اگلے اتوار کو مچھلی کے شکار کا پروگرام بنا رہے تھے، تو کیا میں بھی چلوں؟ نہیں، میرا مطلب ہے ابھی پروگرام فائنل نہیں ہوا۔ بات ختم ہو گئی، مگر جوابوں کے انداز سے مجھے شک گزرا کہ وہ در حقیقت مجیب کے بنگلہ دیش کی باتیں کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کر مچھلی کا ذکر لے بیٹھے۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی شکار کا پروگرام بنا رہے ہوں۔ حقیقت اور وہم کو جدا کرنا واقعی ناممکن تھا۔ اس اندھیرے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے میں نے لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان سے ملاقات کی اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ شاید بنگالی اور غیر بنگالی افسروں کے درمیان اعتماد کا پل ٹوٹ چکا ہے۔ جنرل یعقوب، جو مجھ سے زیادہ باخبر اور دانش مند تھے، اپنے رد عمل کو پی گئے۔ انہوں نے مجھے بٹھایا اور ایک پرمغز فلسفیانہ خطبے سے میری تواضع کی۔ میں اپنے وسوسے لیے واپس چلا آیا۔ شاید جنرل یعقوب اور میں فوجی افسروں کے 2 طبقوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ وہ جیسے جونیئر افسروں کو اپنے کم تجربے اور محدود معلومات کی بنا پر رائی بھی پہاڑ نظر آتی تھی، اور جنرل صاحب جیسے ذہن رسا رکھنے والوں کو پہاڑ بھی رائی لگتا۔ حقیقت تک پہنچنے میں ایک دشواری یہ بھی تھی کہ ہر چیز بظاہر ڈسپلن کے بھاری خول میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ خول ابھی قائم تھا۔ اس میں شگاف ڈالنے کے لیے عوامی لیگ کے پاس انتخابی سرگرمیوں کے 8 مہینے باقی تھے۔ مجیب کا عروج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنگالی قومیت کی وبا تیز ہوتی جا رہی تھی اور شہری اور فوجی طبقے اس کی لپیٹ میں آ رہے تھے۔ اس کو مزید ہوا دینے کے لیے عوامی لیگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ وہ ہر اس تقریب سے سرد مہری اور بیگانگی برتتی تھی جس سے قومی یکجہتی کو تقویت ملتی تھی، اور ہر اس موقع کو اہمیت دیتی جس سے صوبائی عصبیت کو فروغ حاصل ہوتا۔ مثلاً جب بھی یوم پاکستان 23 مارچ، یوم آزادی 14 اگست، یوم دفاع 6 ستمبر اور قائد اعظم کا یوم ولادت 25 دسمبر یا یوم وفات 11 ستمبر آیا، عوامی لیگ نے کوئی دلچسپی نہ لی۔ لیکن اس کے برعکس سارجنٹ ظہور الحق کی برسی، لسانی فسادات کے شہیدوں کی یاد اور رابندر ناتھ ٹیگور کی جنم اشٹمی کو ہمیشہ دھوم دھڑکے سے منایا۔ سارجنٹ ظہور الحق 1968 کی اگرتلہ سازش میں مجیب کے ساتھ ماخوذ تھا۔ وہ 1979 کے اوائل میں فوجی حراست میں ہلاک ہو گیا۔ 15 فروری کو اس کی پہلی برسی مشرقی پاکستان کے 19 میں سے 17 اضلاع میں شان و شوکت سے منائی گئی۔ ان تقریبات میں عوامی لیگ پیش تھی۔ اس کے علاوہ ڈھاکہ کے اہم روزناموں نے سارجنٹ کی تصویروں اور حالات زندگی کو جعلی سرخیوں کے ساتھ پہلے صفحات کی زینت بنایا۔ کئی مقامات پر مختلف جلسوں میں ظہور الحق کے جذبہ قربانی کو فراخ دلانہ خراج پیش کیا گیا اور اس عزم کا عہد کیا گیا کہ مرحوم کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ خود شیخ مجیب الرحمان نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، سارجنٹ ظہور الحق کا نام ہمیشہ تیتو میر اور سرجا سنگھ جیسے عظیم محب وطنوں کے ساتھ لیا جائے گا۔ اگلے ہفتے 1952 کے لسانی فسادات میں شہید ہونے والوں کی برسی تھی۔ یہ دن بنگالیوں کے لیے بالعموم اور عوامی لیگ کے لیے بالخصوص جذباتی اہمیت رکھتا تھا۔ اس روز بے پناہ ولولے اور جوش کا مظاہرہ کیا گیا۔ اخبارات نے خاص نمبر چھاپ کر شہداء کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ سارا دن عظیم پورہ قبرستان میں شہداء کی قبروں پر لوگوں کا تانتا بتا رہا۔
فنون لطیفہ کے کالج کے طلباء و طالبات نے مرکزی شہید مینار سے عظیم پورہ قبرستان تک ساری سڑک کو مصورانہ نقش و نگار سے آراستہ کیا، اور خود شیخ مجیب الرحمن نے آدھی رات کو شہید مینار پر حاضری دے کر ذاتی طور پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی روز ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے شیخ مجیب نے مطالبہ کیا حکومت کے تمام دفاتر اور اداروں میں ہر سطح پر بنگلہ زبان رائج کی جائے۔ پھر 8 مئی کو بنگلہ زبان کے شاعر ٹیگور کا 109واں جنم دن تھا۔ ٹیگور کے سیکولر خیالات کی بنا پر حکومت نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے اس کی شاعری کی نشر و اشاعت پر پابندی لگا رکھی تھی، مگر حکومت کے اس فیصلے کا بنگالیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اب بھی اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کی آواز سمجھتے تھے۔ چنانچہ اخبارات نے اس کے جنم دن پر اس کی بڑی بڑی تصویریں، اس کی عظمت کے بارے میں مضامین اور اس کی نظموں کے تراجم انگریزی اخبارات میں نمایاں طور پر شائع کیے۔ بنگالی لڑکوں اور لڑکیوں نے ٹیگور کی نظمیں گائیں اور اس کے گیتوں پر مبنی سنگیت سبھاؤں کا اہتمام کیا۔ خود مجیب جلوت و خلوت میں ٹیگور کے شعر اور مصرے گنگنایا کرتے تھے۔ بنگالی قومیت کو فروغ دینے اور بین الصوبائی رابطوں کو کمزور کرنے کے لیے عوامی لیگ کی مہم کی ایک اور مثال درسی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب تھی دیش و کرشتی، دھرتی کے لوگ۔ حکومت نے یہ کتاب ثانوی درجے کے نصاب میں شامل کر دی تاکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان نظریاتی رشتوں کو اجاگر کیا جا سکے۔ یہی بات عوامی لیگ کی امنگوں کے خلاف تھی، چنانچہ اس کے ایما پر طلبہ نے اس کتاب کو نصاب سے خارج کرانے کے لیے زبردست مہم چلائی اور بہانہ یہ بنایا کہ اس کے الفاظ بوجھل ہیں اور طلبہ کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے، حالانکہ در حقیقت اسلامی رشتے کا ذکر ان کو بوجھل لگتا تھا اور اسے ہضم کرنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ اس کے برعکس قمر الدین کی کتاب سوشل ہسٹری سماجی تاریخ تھی، جس میں مشرقی پاکستان کا ثقافتی رشتہ کلکتہ سے ملایا گیا۔ اس پر حکومت نے پابندی لگا دی تھی، مگر طلبہ نے اس پابندی کے خلاف ایک پرزور تحریک چلائی اور صوبے کے ممتاز شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ خود مجیب نے اس کی حمایت میں یہ بیان دیا: بنگالی زبان کے لیے 1952 کی تحریک کو کچلا نہ جا سکا۔ ہم اب بھی بنگالیوں کے تہذیبی ورثے پر اس حملے کی پرزور مزاحمت کریں گے۔ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ عوامی لیگ کے رویے کی بنیادی قدر بھی یہی تھی کہ آیا وہ دونوں صوبوں کے درمیان میں گانگت پھیلاتی ہیں یا منافرت۔ جنوری میں اس نے جماعت اسلامی کے جلسے کو مبینہ طور پر اس لیے درہم برہم کیا تھا کہ یہ دونوں صوبوں کے درمیان اسلامی رشتے پر زور دیتی تھی۔ اس ابتدائی واقعے سے عوامی لیگ نے جماعت پر ایسی کاٹھی ڈالی کہ آئندہ انتخابی مہم کے دوران بھی اس نے اپنا غلبہ قائم رکھا اور جماعت دب کر رہ گئی۔ اس کے علاوہ عوامی لیگ نے پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی PDP کے جلسوں میں 1 فروری 1982 اور 7 مارچ کو بالترتیب ڈھاکہ، چٹاگانگ اور سیاد پور میں گڑبڑ کی، اور 10 مارچ، 15 مارچ اور 12 اپریل کو کومیلا، باریسال اور ڈھاکہ میں کنونشن مسلم لیگ کے جلسوں کو ناکام بنایا۔ اسی طرح کئی اور مقامات پر اس نے اپنے سیاسی حریفوں کے قدم جمنے نہ دیے۔ مجیب کے بڑے بڑے حریف ملا فضل القادر چودھری، خان عبدالصبور خان، مسٹر نور الامین، پروفیسر غلام اعظم اور مولوی فرید احمد وغیرہ سیاسی دنگل میں مجیب کو براہ راست چیلنج کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ ان کا اپنے اپنے حلقے میں اثر و رسوخ تھا، مگر صوبائی سطح پر مجیب سے ٹکر لینا ان کے بس میں نہ تھا۔ البتہ مولانا عبد المجید باشانی اس پوزیشن میں تھے کہ پلٹن میدان میں کھلے عام مجیب کی سی گھن گرج کے ساتھ چنگھاڑ سکتے تھے۔ وہ کئی بار سامنے آئے، خوب گرجے برسے، مگر پھر مسئلہ صاف، کیونکہ مولانا کسی سیاسی مقصد کے لیے کوئی مربوط، مسلسل یا منظم مہم چلانے کا ملکہ نہ رکھتے تھے۔ وہ ایک بار گرجتے پھر مدھم پڑ جاتے، ایک دفعہ آگے بڑھتے پھر پیچھے ہٹ جاتے، اور جب چاہتے اپنا موقف بآسانی تبدیل کر لیتے۔ مثلاً انہوں نے عوام کے مسائل حل کرانے کے لیے 1 اگست کو عوامی تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ 1 اگست قریب آنے لگا تو اسے 8 ستمبر تک ملتوی کر دیا۔ جب نئی تاریخ قریب پہنچی تو 2 اکتوبر بتا دی، اور آخر میں کچھ بھی نہ ہوا۔ ٹائیں ٹائیں فش۔ ایسی حرکتوں سے مشرقی پاکستان کی سیاست میں ان کی اہمیت بتدریج کم ہوتی گئی۔ مشرقی پاکستان کی سیاست کا یہ عروج و زوال، یعنی عروج مجیب کا اور زوال اس کے حریفوں کا دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں آنے والے دھندلے دور کی تصویر واضح ہوتی گئی، اور ہمیں احساس ہونے لگا کہ آئندہ انتخابات میں عوامی لیگ کے 6 نکاتی پروگرام کو اکثریت کی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ مگر سوال یہ تھا کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ اس خطرے کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ایک اعلیٰ سطحی کانفرنس میں بھی اٹھایا گیا، جس کی صدارت خود جنرل یحییٰ خاں کر رہے تھے۔ یہ کانفرنس راولپنڈی میں منعقد ہوئی تھی اور تمام صوبوں کے گورنروں اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں نے شرکت کی تھی۔
وائس ایڈمرل ایس ایم احسن گورنر مشرقی پاکستان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس کانفرنس میں یہ نکتہ اٹھایا تھا۔ مزید بحث کرنے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت چاہتا ہوں کہ آیا کچھ نکات کا پرچار کرنا مارشل لا ریگولیشن نمبر 12 کی خلاف ورزی ہے، جو قومی سالمیت کے خلاف کوئی بات کہنے کی ممانعت کرتا ہے۔ ایڈمرل احسن کا ارشاد ہے کہ انہیں یہ کہہ کر خاموش کرا دیا گیا، آپ فکر نہ کریں، البتہ ملک میں ایسے بے شمار لوگ تھے جو اس بارے میں فکر مند تھے۔ غالباً انہی کے خدشات دور کرنے کے لیے جنرل یحییٰ خان نے 30 مارچ 1970 کو اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر نشریاتی اداروں کے ذریعے قوم کو یقین دلایا تھا، میں ایسی کوئی بات قبول نہیں کروں گا جو ہماری قومی سالمیت کے منافی ہو۔ اس یقین دہانی کے اگلے روز قانونی ڈھانچہ LFO بھی جاری کر دیا گیا، جس کی بنیادی شقیں دو تھیں، یعنی مملکت کا اسلامی کردار اور قومی سالمیت کی گارنٹی۔ مجھے یہ دونوں خصوصیات پڑھ کر بہت اطمینان ہوا، کیونکہ اس سے عوامی لیگ کے سیاسی موقف کی نفی ہوتی تھی، جس کے ذریعے ایک طرف ملک میں سیکولر نقطہ نظر پھیلایا جا رہا تھا اور دوسری طرف عملاً دو صوبائی وحدتوں کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی۔ یہ قانونی ڈھانچہ مجیب کو بہت ناگوار گزرا، خاص کر اس کی دفعات 52 اور 72، جن میں یہ شرط لگائی گئی تھیں کہ کوئی آئین اس وقت تک قابل نفاذ نہیں ہوگا جب تک اس پر صدر مملکت کی مہر تصدیق ثبت نہیں ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مجیب الرحمان قومی اسمبلی میں، جو ابتدائی 90 دنوں کے لیے قانون ساز اسمبلی تھی، اکثریت حاصل کر بھی لیتے تو بھی 6 نکات پر مبنی آئین کو نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا، تاں کہ یحییٰ خان اس پر ساد نہ کریں۔ اس قدغن سے مشتعل ہو کر مجیب الرحمان نے کہا تھا، میں انتخابات ختم ہوتے ہی LFO کے گزر کر دوں گا۔ گویا جنرل یحییٰ خان راولپنڈی میں بیٹھے کچھ اور اعلان کر رہے تھے اور مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں کچھ اور کرنے کے درپے تھے۔ یہ تضاد دور کرنے اور حالات کا خود جائزہ لینے کے لیے صدر مملکت ڈھاکہ تشریف لائے اور 4 اپریل کو مجیب کو طلب فرمایا۔ جب مجیب وہاں پہنچے تو میں بھی موجود تھا۔ صدر یحییٰ خان نے بڑی گرمجوشی سے ان کا خیر مقدم کیا۔ جب وہ مسائل سے دست و گریباں ہونے لگے تو میں باہر نکل آیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد مجھے ڈھونڈ کر ایک دوست کے گھر سے بلوایا گیا، کیونکہ کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے ایک سرکاری اعلامیہ جاری کرنا تھا، جس کے ذریعے LFO کی قابل اعتراض دفعات 52 اور 72 میں ترمیم مقصود تھی۔ میں نے مسودہ تیار کر کے دے دیا اور چلا آیا۔ خوش قسمتی سے یہ اعلامیہ روک لیا گیا، کیونکہ دریں اثنا کسی نے یحییٰ خان کو مشورہ دیا تھا، حضور سیاستدانوں کے سامنے اپنے آپ کو یوں بے دست و پا نہ کیجیے۔ 10 اپریل کو یحییٰ خان مغربی پاکستان روانہ ہوئے۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اخبار نویسوں نے انہیں گھیر لیا اور LFO کی نزاعی دفعات کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ ایک صحافی نے صدر کی مہر تصدیق سے متعلق دفعہ پر عوامی لیگ کے اعتراض کی طرف توجہ دلائی۔ یحییٰ خان نے کہا، یہ تو محض ضابطے کی خانہ پوری ہے، ورنہ میں ان اختیارات کو استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ سن کر عوامی لیگ کے حامی ایک صحافی نے میرے کان میں کہا، صدر نے مجیب کو یقین دلایا ہے کہ یہ اختیارات استعمال کے لیے نہیں ہیں۔ ان کی حیثیت برطانوی آئین کے تحت ملکہ یا بادشاہ کے اختیارات سے زیادہ نہیں۔ مجھے اندازہ نہیں اس یقین دہانی کے بدلے یحییٰ خان کو کیا ملا، البتہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس سے مجیب کا یہ عقیدہ اور پختہ ہو گیا کہ وہ واقعی ہر دل عزیزی کی اس معراج پر ہے جہاں یحییٰ خان بھی اس کی خواہشوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یحییٰ خان اور مجیب کی مفاہمت کو بمشکل 2 مہینے گزرے ہوں گے کہ جناب مجیب نے پھر پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ انہوں نے 2 جون کو اعلان کیا، میری پارٹی آئندہ انتخابات کو 6 نکات پر ریفرینڈم سمجھتی ہے۔ یہ ایک خطرناک اعلان تھا جس کا مسٹر نور الامین نے فوراً نوٹس لیا اور کہا، اگر آئندہ انتخابات کو 6 نکاتی پروگرام پر ریفرینڈم تسلیم کر لیا گیا اور مغربی پاکستان نے اس کی حمایت نہ کی تو دونوں صوبے الگ ہو جائیں گے۔ اس پر مجیب اور برہم ہوئے اور چیلنج کے انداز میں بولے، ہم نے گاندھی، نہرو اور ان کے انگریز سرپرستوں کی مخالفت کے باوجود 1936 کا ریفرینڈم جیت لیا تھا، اور اس مرتبہ بھی نور الامین اور ان کے سرپرستوں مغربی پاکستان کی مخالفت کے باوجود فتح ہماری ہوگی۔ یہ مثال کوئی نیک شگون نہ تھی، کیونکہ بانی پاکستان نے 1946 کے ریفرینڈم کو قیام پاکستان کی تمہید بنایا تھا۔ کیا مجیب الرحمان بھی کوئی نئی مملکت بنانے کے درپے تھے؟ یحییٰ خان کے ایک معتمد نے ڈھاکہ میں مجیب سے اس کی وضاحت چاہی تو وہ صاف مکر گئے، کہنے لگے، نہیں، میرا تو ایسا کوئی منشا نہیں۔ یہ مجیب کی پہلی کلا بازی تھی، نہ آخری۔ یہ دراصل ان کے کردار کا لازمی جزو تھا۔ مجھے کئی ایسے واقعات یاد ہیں جب وہ سرعام شیر کی طرح گرجتے مگر اندر خانے حکام کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے۔ اس 2 عملی کا فائدہ یہ تھا کہ ایک طرف عوام مجیب کی طرف کھنچے آتے تھے اور دوسری طرف حکام بھی ناراض نہیں ہوتے تھے، اور حکمت عملی کے ذریعے وہ سیاست کے اوج ثریا کی طرف مائل پرواز رہے۔